ہم لوگ بھی حرم میں خاص کر کے ہر ائمہ تو نہیں، لیکن ابھی بھی عبد الرحمن حذیفی صاحب ہیں، وہ مطلب اتنے دیر رکتے ہیں سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ کے یہ میں درمیان میں کہ اطمینان سے آدمی پیچھے مصلی سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ ایک ان کا عمل دیکھا، لیکن چاہیے امام کو کہ یا تو تلاوت کے درمیان ہی وہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے کہ پیچھے مصلی کو ان کے ساتھ موقع مل جائے، یہ بھی صحیح ہے، درست ہے۔ یا نہیں تو اگر وہ موقع نہیں دے رہے ہیں تو کم از کم سورہ فاتحہ کے اختتام پر آپ اتنا فاصلہ دیں کہ پیچھے آپ کے مصلی سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی تو اتنے اسپیڈ میں آپ پڑھیں کہ دونوں میں آپ کو نہیں موقع ملے تو یہ پھر غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے کہ ساتھ میں آپ کے پڑھ لیں، یعنی تو ہر آیت کے بیچ میں اتنا فاصلہ دیں کہ پیچھے سے آپ کے پڑھ لیں۔ وہی میں کہہ رہا کہ اگر ایک آیت پڑھا الحمدللہ رب العالمین امام نے، پیچھے مقتدی نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جی الرحمن الرحیم، جی اتنا فاصلہ، ہاں بہت کم ہوتا ہے، صحیح، ہاں وقفہ میں وہ دونوں روایت، ہاں جو چاہے اس پہ عمل کرے، جو چاہے اس پہ عمل کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو امام کو چاہیے کہ تینوں یہ میں سے کوئی نہ کوئی یہ تو موقع دینا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے آپ ساتھ میں موقع دیں یا اتنا ٹھہرے کہ ساتھ میں آپ کے پڑھ لیں، یا نہیں تو پھر سورہ فاتحہ کے اختتام پر آپ اتنا وقفہ دیں کہ پیچھے سورہ فاتحہ مصلی پڑھ لیں۔ جی جی بہت تیزی میں پڑھتے ہیں، جی ان کے یہاں ہے ہی نہیں، وہ اس لیے کہ ان کے یہاں سورہ فاتحہ کو نماز کا یہ مانتے ہی نہیں ہے، رکن ہی نہیں مانتے، واجب نہیں ہے ان کے یہاں۔ امام کے پیچھے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وہ کہاں کا روڑا کہاں لے جا کے جوڑا، نہ آیت کا پس منظر پتہ نہ کچھ پتہ، اور آیت کو لے جا کر کے سیٹ کر دیتے ہیں نماز میں، جبکہ وہ آیت نازل ہوئی ہے کفار مکہ کے لیے، جب شر و غل اور چیمی گوئی کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت دشوار گزری تو اللہ نے آیت نازل کیا کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہو وہاں چاہیے کہ آدمی وَأَنصِتُوا خاموشی اختیار کرے، اور اس کو لا کے جوڑتے ارے امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں وہاں پر کیسے آدمی پڑھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں کہاں پس منظر کیا بتلا رہی ہے اور اس پر عمل کیا ہے، یعنی بالکل اپوزٹ، اس سے کوئی دور دور تک کا بھی اس کا یہ نہیں ملتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں لے جا کر کے وہ آیت کو وہ لوگ فٹ کرتے ہیں، جی قرآن دیکھ کر کے پڑھانے کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اور پیچھے چونکہ بعض اہل علم نے اس کی وجوہات اور علت یہ بیان کی ہے کہ نماز میں ذہن ادھر ادھر بھٹکنا، تو ہم اگر پیچھے کھڑے رہیں گے قرآن پر تو میرا دھیان قرآن پہ رہے گا، بچیں گے اس سے، یہ علت بیان کی گئی۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر قرآن کے یہ پر تلاوت پر اگر غور کرے جو امام پڑھ رہا ہو، پہلے تو امام کو بھی چاہیے کہ اتنے اطمینان سے پڑھے کہ پیچھے مصلی پہلے سمجھ رہے ہوں، دونوں طرف سے یہ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر تو بہت کم مساجد ایسے ملتے ہیں جہاں پر قرآن کو تراویح میں اطمینان سے پڑھنے کا یہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں بس 6 دن 8 دن 10 دن یہ فیشن ہے، رمضان کے مہینے میں، ہاں 6 دن بھی 6 5 30، ہاں ایک دن والا بھی ہوتا ہے، شبینہ جس کو کہتے ہیں، ایک دن والا وہ سسٹم یہ ہے، ہم لوگ دیکھے تھے بنگلور میں 3 یا 4 حافظ مل کر کے پڑھاتے ہیں، وہ لگاتار چلتا رہتا ہے، پیچھے مصلی چاہے 2 ہو 3 ہو اس سے بحث نہیں ہے، وہ پڑھ رہا ہے، پیچھے چائے نوشی اور وہ گپ شپ اور یہ ساری چیزیں چلتی رہتی، سب چلتا رہتا ہے، سمجھ، ہاں بس وہی، یعنی تماشا کہ ہاں بھلے ایک رات میں نے قرآن کی تلاوت کو سنا، تو اب سنا آپ کس طرح سنا وہ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے یہاں یہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ مقصد ہو کہ میرا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے، اور یہ اس نہایت سے اگر یہ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صحیح ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نماز پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ طریقہ نہیں اپنا کر کے وہ قرآن کے معنی وہ یہ پر غور کرے، بہت ساری آیت ایسی آئے گی جہاں پر اس کو آپ نے دہشت یا خشیت یا جہنم کی وعیدیں، تو ہم لوگ تو پورے سال قرآن سے دور رہتے ہیں،
وہ چیز کہاں سے حاصل ہوگا؟ ضرورت ہے کہ پورے قرآن کو معنی و مفاہیم کے ساتھ. ایک ہمارے استاد محمد اللہ مدنی رحمہ اللہ تھے، تو جب کبھی بھی آج تک کوئی بھی خطبہ کوئی بھی درس ان کا میں نہیں سنا جس میں آخر میں ان کی یہ نصیحت نہ ہو کہ 2 آیت ہی پڑھیں معنی کے ساتھ پڑھیں. یہ وہ کہیں بھی آج تک میں نے ان کے زبان سے یعنی اختتام پر ان کو یہ کہنا ہے، یہ چاہے ان کا کوئی بھی ٹاپک ہو. اپنے 2 ان کی زندگی کا میں عمل دیکھا، سمجھ رہے ہیں، جو کبھی ان سے چھوٹا نہیں جب تک 5-6 سالہ زندگی. اس کے بعد بیچارے اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تھے بالکل وہ بدعتی گھرانے سے، اور کنورٹ ہونے کے بعد تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدینہ یونیورسٹی گئے اور کلیت الحدیث سے ماشاءاللہ پڑھ کر گیا ہے. اور آنے کے بعد پوری زندگی اپنا وقف کر دیا درس و تدریس میں. 2 عمل ان کی زندگی کا تھا. ایک دیکھتا تھا تحیۃ المسجد کبھی نہیں چھوڑتے تھے، تحیۃ المسجد، اور یہ نصیحت لوگوں کو کرنا کہ آپ 2 آیت ہی پڑھیں معنی کے ساتھ پڑھیں. یہ ہمیشہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے. تو آج معنی سے بہت کوش و دور ہوتے ہیں. کچھ بہت احباب اگر رمضان میں 1-2 دور اگر قرآن کا دیکھ کر کے ناظرہ پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن معنی سے ہم کو لگتا ہے کہ بہت کم ہی لوگ کو نصیب ہے. اب 2 مرتبہ 5 مرتبہ نہ ختم کرے، 1 ہی مرتبہ کرے، لیکن معنی کے ساتھ پڑھے، اس میں اور زیادہ مزہ آئے گا. لیکن یہ چیز ہو نہیں پاتا لوگوں سے. 10 آیت کی جگہ 5 آیت پڑھیں گے، 5 آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا، کیا احکامات ہیں ہمارے لیے، کیا منہیات ہیں، کیا اوامر ہیں، کیا نواہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے یہ جزاء الدنیا، ایک ہے جزاء الآخرہ. سمجھ رہے ہیں؟ ایک انسان کا وفات پا جانا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا قیامت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جزا و سزا کا معاملہ وہ شروع ہو جاتا ہے اس کے انتقال کے ساتھ ہی. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ جس کی تعین ہے کہ یہ وعیدیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ وعید بروز قیامت اللہ رب العالمین. لیکن اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں، جسے عالم برزخ ہم کہتے ہیں، عالم ارواح، عالم برزخ، عالم آخرہ، یہ 3 ہے نا. تو عالم برزخی جو ہے، تو جب نیک کار کے لیے پورے تمام چیز بیان کیے گئے ہیں کہ جب اس کو چھوڑ کر کے آدمی آ جاتا ہے، ان کے تمام معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرشتوں سے حکم دیتا ہے وَمَلْبِسُوهُ بِالْجَنَّةِ وَمَفْرِشُوهُ بِالْجَنَّةِ. سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جنتی لباس پہنا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، جنتی بستر لگا دو. اور اس کو کہا جاتا نم کنومت العروس، کہ اے بندہ تو سو جا جس طرح سے دلہن پہلی رات اطمینان کی نیند محسوس کرتی. تو پتہ یہ چلا کہ ایک نیک کار انسان کے ساتھ جیسے عالم برزخ میں وہیں سے اس کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک اسی کے برعکس جو بد انسان ہے، جو معصیت کرنے والا، گناہوں میں ملوث انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. اور اس پر اللہ رب العالمین فرشتے کو متعین کرتے ہیں اور جزا و سزا اس کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ جس کی تعین حدیث میں کی گئی ہے کہ ہاں وہ چہرے نوچ رہے ہوں گے یا ایسا، یہ تعلق سے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، جب وضاحت کی گئی کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے تو کہا گیا کہ جو قرآن پر لما تقولون ما لا تفعلون، کہتے تو ہیں لیکن بذات خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. اور اس روایت کو آپ دیکھیں گے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اس آیت کے ضمن میں بھی اس روایت کو پیش کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں لوگوں کو. اور ایک روایت میں اس کے سخت وعید بیان کی گئی کہ اپنے اتڑیوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے وہ چاروں دہانے گھوم رہے ہوں گے. جب اس کی وضاحت بیان کی گئی کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی لما تقولون ما لا تفعلون. یہ امتی کے ویسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم تو دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں تھے. تو یہ سخت وعید ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی سنگینی کو بتلانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک فائنل عذاب کے طور پر تمہارے لیے متعین کیا
اب اس سے پہلے کے جو مراحل ہے، چونکہ جزا کا دن تو متعین ہے، یوم الحساب ایک متعین ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں اس میں بھی وہ بچے گا نہیں، بلکہ عذاب اس کو ہوتی ہی رہے گی۔ اور رسوا کن عذاب، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے عذاب علیم عذاب علیم قرآن کے اندر کہا گیا، رسوا کن عذاب سے مراد یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین اس کو رسوا کن، یعنی بھری محفل میں عزت نفس جو انسان کا ہوتا ہے، کب رسوا ہوتا ہے ایک انسان؟ تنہائی میں اس کو 100 بات سنا دیں گے، اس کے لیے رسوائی کا اتنا سبب نہیں ہے۔ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اس کو بے عزت کریں گے تو وہ بڑا رسوائی ہے اس کے لیے، کہ اتنے بھری محفل میں مجھے، تو وہ یہ پڑھ لے لیتا ہے، انا پڑھ لے لیتا ہے۔ تو ٹھیک اللہ رب العالمین نے جو عذاب کا ذکر کیا ہے کہ رسوا کن عذاب سے تمہیں دوچار کیا جائے گا، تو رسوا کن عذاب سے وہی یوم الآخرہ، کہ اس دن بھری محفل میں اللہ رب العالمین تمہیں سب کے سامنے بے عزت کرے گا اور رسوا کرے گا۔ آپ بعد کے 2 رکعت میں بھی یا مغرب کے 1 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ صرف پڑھیں گے، اس کے بعد میں مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے، پہلے کے 2 رکعت میں صرف پڑھنا ہے، مقتدی بس کھڑے رہیں گے، ہاں نہیں پڑھنا، نہیں مقتدی کو نہیں پڑھنا، امام پڑھیں گے صرف، نہیں جی کھڑے رہنا ہے، امام کے اقتداء میں آپ کو یہ کرنا، امام کے پیچھے آپ کو سورہ فاتحہ نہیں دہرانی، صرف پہلے کے 2 رکعت میں آپ ہاں جی یہ کریں گے، تیسرے اور چوتھے میں نہیں پڑھنا آپ، اور امام بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت تیسرے اور چوتھی رکعت میں نہیں، صرف سورہ فاتحہ ہی وہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے۔ فرض نماز جو جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو، اور بعد باقی آپ اپنی نماز اگر پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پہ تو وہ تو خیر آپ بذات خود مکلف ہیں، آپ کو پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور رکوع کریں گے بعد کے 2 رکعت میں۔ ہاں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ نوافل سنت وغیرہ اگر یہ کر رہے ہوں تو اس میں پڑھ سکتے ہیں، اپنی نماز کو لمبی، آپ قیام کو لمبا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک فرض نماز کی بات ہے تو امام اس میں سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے۔ میں سے ایک انسان کسی کو بھی تکلیف اس وقت دیتا ہے جب اس کو اپنا سے حقیر سمجھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کے اندر چاہیے کہ اس کا یہ تمام تقوی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے کہیں رائگاں نہ ہو جائے، کسی کے دل دکھانے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو تکلیف دینا جو اس کو ناگوار گزرے، حتیٰ کہ کئی دن پہلے ابھی یہ میں گیا تھا، درس میں ہی گزری ہے وہ بات، کہ حتیٰ کہ کسی کا آپ تعریف ہی کر رہے ہیں، اگر سامنے والے کو وہ بھی ناگوار ہے تو اس سے بھی آپ کو بچنا چاہیے، تکلیف دینے کی بات تو دور کی، کسی نہیں بولنی چاہیے، ہم بالکل مبتلا ہیں کہ ایک ایسا یہ ہے کہ کسی کو اتنا ایجا یا تکلیف پہنچانا کیسا ہے، وہی کہا ایذا اور تکلیف کی بات تو خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیشہ کسی آدمی کے اندر وہ جو کھڑا ہوا رہتا ہے، ہاں تکلیف اس کو پہنچائیں گے یا کچھ بھی کریں گے، تو ایک انسان اپنے سے حقیر جب کسی کو سمجھتا ہے نا، کمتر، تو جا کر کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو اسے برا لگتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس سے برتر گویا کے سمجھ، اور کبر کی ایک تعریف اہل علم نے یہ بھی کی کہ اپنے سامنے والے بھائی کا تم استہزاء کرو، تمسخر کرو، مذاق کرو، جس سے اس کو تکلیف ہو۔ نہیں تو اگر سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو نہیں کر سکتے، اگر اس سے وہ ناراض ہے، نام کا ہے ہم سمجھ گئے، ناراض اگر ہے تو اس کی تعریف بھی نہیں کی جا سکتی، چہ جائے کہ وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے اور سامنے والا بھائی میری تعریف کر رہا ہے لیکن میں اس سے بھی ناراض ہوں، اس سے بھی رکنا چاہیے، یہی تو تعریف کی ذکر و اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا یا ایسی کوئی حرکات و سکنات کرنا جو اسے برا لگے،
سمجھ رہے ہیں، باز رہنا ہے۔ ہاں اسی لیے تو سورہ حجرات کی جو آیت ہے لا یسخر، تم میں سے کوئی بھی شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، سمجھ رہے ہیں، لا یسخر قوم من قوم، تو انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی کہ محبت ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن آدمی کے ساتھ ہمیشہ محبت نہیں ہوتا ہے۔ ہر کچھ کے ایک مراحل ہوتے ہیں، اب آدمی کو ہر وقت مذاق بھی اچھی چیز نہیں ہے، ہاں کہ ہر وقت آدمی اسی کو لے کر کے چلے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ایک دم مردے کی طرح کبھی ان کے، سمجھ رہے ہیں، پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ کو تکلیف لگے گا یا نہیں؟ آدمی کا جو ہے ذہن ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا، مختلف مراحل اور مختلف یہ میں اس کے ذہن منتشر ہوتے ہیں، کبھی خوش مزاجی ہے، کبھی تنخ مزاجی ہے، کبھی کچھ ہے۔ اب سامنے والے کی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کی ایک پریسٹیج ہے، آپ کی ایک عزت ہے، آپ کو لوگ اچھے سمجھتے ہیں، اگر وہ الٹ کر کے آپ کو جواب دے دیا تو آپ اس کو، نماز جو ہے نا بالکل سکون اطمینان کرانے کے ساتھ جب نماز پڑھا جائے اور کسی آدمی کو آپ تکلیف دے رہے ہیں تو وہ کیسا نماز؟ تمام اسی چیز میں آ گیا۔ اگر آپ سامنے والے کو برا لگ رہا ہے تو اسے بچ جانا چاہیے، اگر نہیں، آپ کو کوئی یہ نہیں اعتراض نہیں ہے تو پھر فبیہا و نعمہ، کوئی بات ہی نہیں ہے، سمجھ رہے، لیکن سامنے والے کو اگر برا لگ رہا ہے تو اسے ہمیشہ، کی چیزوں سے روک رہے، شرک کرنے سے، تب بھی اس کو برا لگ تو رہا ہے۔ یہ مذاق کہاں؟ نہیں، شرک کی چیزوں سے روکنا یہ تو دوسری چیز آ گئی، یہ تو ان کو بچانا آ گیا شرک سے، تو یہ تو، اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ آپ کو بس ان کو بتا دینا ہے، تمام چیزیں کر دینا ہے۔ ہاں اب ایسا نہیں کہ ان کو کالر پکڑ لینا ہے، تم چھوڑو نہیں تو ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ہاں تو لست علیہم بمسیطر، بھائی اللہ کے نبی، اگر اس کو برا لگتا ہے چھوڑ دیجئے، جو حق چیز ہے، آپ حق چیز اگر اس کو سننے میں برا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قَالُوا سَلَامًا، ایسے جاہلوں سے سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جانا۔ جی دیکھیے پھر وہی بات بعد میں ہم محبت میں گئے تھے، کسی صحابہ نے مذاق کرنا، اپنے ایک ساتھی کا تلوار چھپا جو مذاق کر اسی دن لگے گی، رسول نے کہا کہ ہاں صحیح اپنے مومن بھائی کا سامان چھپاؤ، تکلیف ہے، صحیح بات۔ اور آدمی ایک یہ سے مذاق اسی وقت کرتا ہے جب اس سے وہ اپنے کو کمتر سمجھ، نہیں بعض اس یہ میں، ہاں جی کمزور سمجھتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کبھی بھی دیکھیں گے اپنے سے اوپر یا اونچے لوگوں سے لوگ ہمت نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کا تمسخر اور مذاق جو اس اگر کیٹیگری میں اگر وہ کر رہا ہے تو اپنے سے کمزور ہی سے وہ کرے گا، سمجھ رہے ہیں جی۔ بلکہ ایک بڑا کسی عالم کا ایک چھوٹا سا لائن لکھا تھا، بہت خوبصورت لائن، لکھا کہ ہر ایک چیز کی بیج ہوتی ہے، ہاں نفرت کی بیج مذاق ہوتا ہے، صحیح بات۔ تو میں آدمی کیا ہے، ایک ہی مرتبہ وہ مار پیٹ پر نہیں اترتا ہے، زبان سے اس کی شروعات ہوتی ہے، بات بڑھتی ہے، شیطان اس میں معاون ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، دونوں کے مابین جو بات چیت کی ایک یہ ہے، اس سے بڑھ کر کے آواز اونچی ہوتی ہے، آواز اونچی کے بعد پھر گالی گلوچ پر آدمی آتا ہے، گالی گلوچ کے بعد تب پھر آخری اسٹیج جو ہے مار پیٹ پر اتر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ تمام شیطانی یہ ہے جس سے ہمیں اور آپ کو پہلے ہی جیسے ہی آدمی، غصہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن غصہ میں طب نبوی کو اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے ہمیں دیے ہیں کہ غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اس سے بھی نہ ہو تو وضو کر لے، اس سے بھی نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے، اتنا میں تو ہو ہی جانا چاہیے، دلایا جاتا ہے، ہاں صحیح۔ ایگزامپل کے لیے آپ اپنے سے بڑے یا پھر اپنے سے اونچے وہ کچھ بول دے یا غلطی کرے تو آپ کو غصہ نہیں کرے، اور غصہ جی آپ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح، چھوٹا کوئی مزدور نہیں کر رہا ہے تو آپ فوراً اس کو غصہ دکھا دیجیے۔ ایگزامپل کا اپنے مطلب کہ اپنی فیملی میں جی بچے، نکال لیں گے، ہاں صحیح بات، باہر کسی کو نہیں بول سکتے، باہر کسی کو نہیں بول غصہ نہیں آیا آپ کے یہاں غصہ آیا، صحیح، وہ غصہ کرتے ہیں،
بسا اوقات پہ ہوتا ہے انسان کہیں کی بات رہتی ہے اس کو لا کر کے جہاں اس کی دال گلتی ہے وہاں آ کے اتارتا ہے وہ غصے کو، یا تو بیوی کو، ہاں بیوی پہ، بچوں پہ، گھر کے لوگوں پہ، سمجھ رہے ہیں، باہر کے معاملات کو وہ گھر میں آ کر کے ٹھنڈا کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، لو ہو جاتا ہے، ہاں۔ شكرا يا ربي شكرا